فرشتوں کی دنیا حیران کن دنیا. فرشتوں کی طاقت، جسامت، زندگی اور موت کے بارے میں آپ جانیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا موضوع ہے آؤ فرشتوں کی دنیا دیکھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں. ناظرین یاد رہے، فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہے جنہیں ان کی اصل شکل و صورت میں دیکھنا انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی اور کے لیے ممکن نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ارد گرد لا تعداد فرشتے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں، مگر ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتے، اور اگر وہ انسانی شکل اختیار کر کے ہمارے سامنے آ جائیں تو پھر انہیں دیکھنا ممکن ہے. انسان کی نسبت فرشتے بڑی مخلوق ہیں اور ان میں بھی چھوٹے ہیں اور بعض بڑے ہیں. سوال، کتنے بڑے ہیں؟ جواب سنیے. فرشتوں میں بعض کے 2 پر ہیں اور بعض کے 600 پر ہیں. قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے اور 2 3 4 پروں والے فرشتوں کو اپنا قاصد بنانے والا ہے انبیاء علیہ السلام کی طرف. یاد رہے، بعض روایات کے مطابق جبریل امین علیہ السلام کے 600 پر دیکھے گئے ہیں اور ہر پر نے آسمان کو گھیر رکھا تھا. ان کے پروں سے مختلف رنگ اور قیمتی موتی بکھر رہے تھے. اب آپ فرشتوں کی قد و قامت کے بارے میں جانیں گے. سوال، کیا سب فرشتے ایک جیسی جسامت رکھتے ہیں؟ جواب، نہیں، سب کی ایک جیسی جسامت نہیں ہے. جو فرشتے جسامت میں بڑے ہیں ان کی حیران کن معلومات سنیے. وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے، ان کے قد و قامت کے بارے میں حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں مجھے یہ بتانے کی اجازت دی گئی ہے جس کے پاؤں سب سے نچلی 7ویں زمین میں ہیں اور اس کے کندھوں پر عرش ہے. اس کے دونوں کانوں اور کندھوں کے درمیان اتنی دوری ہے کہ اسے طے کرنے کے لیے ایک پرندے کو 700 سال کی پرواز چاہیے. وہ فرشتہ کہتا ہے، یا اللہ تو پاک ہے جہاں بھی ہے اور جہاں بھی ہو. کیا فرشتے بھی شادیاں کرتے ہیں؟ جواب، نہیں. یاد رہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں شادی بیاہ کی حاجت نہیں رکھی. اس طرح انہیں کھانے پینے سے بھی بے نیاز کر دیا ہے. اس کی وضاحت قرآن مجید میں مذکور ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہوتی ہے جس میں بیان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو آپ علیہ السلام ان کے لیے فوراً گوشت لے کر آئے، مگر انہوں نے اسے تناول نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بیماری، سستی، کاہلی، دکھ، تکلیف، تھکاوٹ اور اکتاہٹ وغیرہ سے محفوظ رکھا ہے. وہ دن رات فقط اللہ کی اطاعت میں اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں. یاد رہے، قرآن مجید میں بیان ہوا کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے اور جتنے اس کے پاس فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں. وہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے. فرشتے تقریباً عام طور پر آسمانوں میں رہتے ہیں جو صرف اللہ کے حکم سے مختلف کاموں کے لیے زمین پر اترتے ہیں اور پھر واپس آسمان پر چلے جاتے ہیں. قرآن مجید میں ایک مقام پر خود فرشتوں کی یہ بات مذکور ہے، ہم رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے. ناظرین محترم، اب سوال ہے فرشتوں کی تعداد کا، تو جواب سنیے. فرشتوں کی تعداد کتنی ہے اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ملتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا. بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، بلکہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسانوں اور جنوں سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہے. حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمانوں میں کہیں 4 انگلیوں کی جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو. اور حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز جہنم کو اس حال میں لایا جائے گا کہ اس کی 70 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ کر لا رہے ہوں گے. اور اب ایک خاص بات فرشتوں کی. سوال ہے، کیا فرشتے اپنی شکل و صورت بدل سکتے ہیں؟ جواب، جی ہاں. فرشتوں کی ایک اہم خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنی شکل و صورت کے علاوہ کوئی اور صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں. یہ صورت کسی ایسے انسان کی بھی ہو سکتی ہے جسے دیکھنے والے پہچان لیں، کیونکہ ان کی انسانی شکل اختیار کرنے کے واقعات قرآن مجید میں ملتے ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دیگر شکلیں بھی اختیار کر سکتے ہیں. سنیے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے
اور ابراہیم علیہ السلام ان فرشتوں کو پہچان نہ پائے، پھر فرشتوں کے بتانے پر آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ انسان نہیں ہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ اور حضرت سیدہ بی بی مریم علیہ السلام کے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے تھے، اور جبریل امین علیہ السلام سوائے 2 مرتبہ کے ہر مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے۔ اب فرشتوں کی طاقت کا سوال ہے، جواب سنیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں اور جنوں سے کئی گنا زیادہ قوت و طاقت عطا کر رکھی ہے۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طائف کے مقام پر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں کے لوگوں نے ظلم و جبر کی انتہا کر دی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا۔ تو اس مقام پر سیدنا جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آواز دی اور کہا، اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا ہے، جو انہوں نے آپ کے خلاف اقدام کیا وہ بھی دیکھ چکا ہے۔ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے، آپ ان لوگوں کے بارے میں جو چاہیں گے اس فرشتے کو حکم دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ مخاطب ہوا، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر عرض کی، اے اللہ کے رسول، آپ جو حکم دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا، اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑوں کو ان پر لا کر ملا دوں جن سے یہ پس جائیں گے۔ اسی طرح جبریل امین علیہ السلام کی قوت و طاقت کے بارے میں قرآن مجید میں ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردست طاقت والے فرشتے نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے جو زور آور ہے۔ اور اب فرشتوں کا نظم و ضبط دیکھیں، فرشتے اپنے ہر کام میں نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں، جس میں کسی قسم کی کمی پیشی یا سستی اور کاہلی وغیرہ کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ جن فرشتوں کی جب اور جہاں ڈیوٹی شروع ہوتی ہے وہ اس وقت وہاں پہنچ جاتے ہیں اور اسے احسن طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ اور اب آخری سوال ہے فرشتوں کی موت کا، تو سنیے، جس طرح انسانوں کی پیدائش اور موت کے مختلف مراحل ہوتے ہیں، فرشتوں کے لیے یہ مراحل نہیں ہیں، یعنی دنیا میں نئے انسان پیدا ہوتے ہیں اور پہلے موجود انسان فوت ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے تب سے وہ زندہ ہیں اور قیامت تک ہونے تک، جب تک اللہ پاک چاہیں گے وہ زندہ رہیں گے، تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں انہیں احسن طریقے سے وہ پورا کرتے رہیں گے۔ لیکن جب قیامت آئے گی تو یہ فرشتے بھی موت سے دوچار ہوں گے۔ پھر ایک ایسا وقت آئے گا جب کائنات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز زندہ نہ رہے گی۔ اسی صورتحال کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، زمین پر جو ہے سب فنا ہونے والا ہے، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے وہی باقی رہ جائے گی۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو مرنا ہے۔ اسی حکم کے تحت جب اللہ تعالیٰ چاہے گا اور جتنی دیر چاہے گا فرشتے بھی موت کا ذائقہ چکھیں گے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو کافی کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ ہماری ایسی ہی اسلامک انفارمیشن والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ دعا کرتے ہیں آپ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔